دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ لاہور سے شریک گفتگو ہیں جناب حسین نقی صاحب. نقی صاحب 1936 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور یہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گئے. وہاں انہوں نے شیعہ کالج میں تعلیم حاصل کی. یہاں پہ یہ ایڈیٹر رہے نیوز کے، جو انگریزی اخبار ہے. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے پنجابی پروموشن ٹرسٹ بھی قائم کیا تھا اور اس کے تحت ایک پنجابی اخبار نکالا گیا تھا سجن کے نام سے. اس کے یہ بانی بھی ہیں اور ایڈیٹر بھی ہیں. نقی صاحب مینیجنگ ایڈیٹر بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ لکھنؤ میں شیعہ کالج بھی ہے، سنی کالج بھی ہے اور ایک اسلامیہ کالج بھی ہے. تو کیا ان کالجز میں جو غیر سنی ہیں یا غیر شیعہ ہیں یا نان مسلمز ہیں وہ بھی پڑھ سکتے تھے یا پڑھ سکتے ہیں؟ سب پڑھ سکتے تھے ہر وقت میں. سنی کالج میں وہ جہاں پہ تھا جس محلے میں وہاں کے شیعہ سنی کالج میں پڑھتے تھے یا اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے. شیعہ کالج میں ہندو سنی، میرے خود ساتھ کے لڑکے، ہمارے ٹیچرز، میں نے ابھی آپ سے ذکر آیا تھا کہ گربچن سنگھ سدھو جو ہندوستان کی کاؤنسل آف سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ کے ہیڈ ہوئے آل انڈیا کاؤنسل کے، وہ ہمارے کالج میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے کیمسٹری کے. تو ہمارے یہاں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے. اور شمبھو دیال ورما صاحب میرے استاد تھے، ان کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا اور اردو اسکرپٹ میں جواب لکھتا تھا. یعنی اردو اسکرپٹ آپ کہہ لیں، فارسی اسکرپٹ، پرشین اسکرپٹ. جی اچھا سر، ایک اور شخصیت تھے بہت مشہور لکھنؤ سے جن کا تعلق تھا، وہ تھے چودھری خلیق الزمان. جی تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ انیشلی جو تھے وہ وہیں انڈیا میں رک گئے تھے، اور جو پنڈت نہرو نے مشہور تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں ٹرسٹ ود ڈیسٹنی، اس کے بعد جو 2-3 لوگوں کو خطاب کا موقع دیا گیا تھا ان میں خلیق الزمان بھی تھے. لیکن پھر وہ کچھ عرصے بعد جو ہے ناراض ہو کے وہ پاکستان چلے آئے. ان کو غالباً جناح صاحب کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی اچھی نہیں لگی. ان کا خیال تھا کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے فسادات پہ قابو پانے کی، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن مختلف تھی. تو اس وجہ سے وہ ناراض ہو کے وہ کراچی آ گئے اور انہوں نے جناح صاحب سے کہا کہ آپ اپنی مرضی کا جو ہے لیڈر بنا دیجئے مسلمانوں کا انڈیا میں. آپ کی کیا اطلاع ہے، کیا انفارمیشن ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ چودھری خلیق الزمان صاحب اور میرے والد کنٹمپریریز تھے ان دی پروفیشن آف لا. وکیل تھے دونوں، اور لکھنؤ میں دونوں، میرے والد تو سول سائٹ پہ زیادہ پریکٹس کرتے تھے، وہ دونوں سائٹ پہ کرتے تھے. اور مسلم لیگ سے پہلے وہ کانگریس کے بڑے لیڈروں میں تھے شہر کے. بلکہ انہوں نے ایک پارک ہے، امین الدولہ پارک کہلاتا ہے انڈیا میں، اس میں انہوں نے مندر بنوایا. بعد میں اس مندر بنوانے کے حوالے سے یعنی ہندوؤں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں کاروباری جو لوگ ہیں، وہ ابھی بھی بہت بڑا مارکیٹ ہے امین الدولہ، وہاں لائبریری وغیرہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو انہوں نے مندر بنوا دیا تھا. تو شیعہ آل انڈیا شیعہ کانفرنس کی طرف سے 46 کے الیکشن میں جب علی ظہیر صاحب وہ الیکشن لڑ رہے تھے ان کے خلاف، یہ چونکہ اس وقت تو سپریٹ الیکٹریٹ ہو چکا تھا، تو آل انڈیا شیعہ کانفرنس بنائی گئی تھی اور اس کے علی ظہیر صاحب کینڈیڈیٹ تھے، سجاد ظہیر کے سب سے بڑے بھائی. تو انہوں نے اس کیمپین میں یہ بھی کہا کہ یہ تو وہ لیڈر ہے جس نے مندر بنوایا، میں نے تو کوئی مندر نہیں بنوایا. ان کے اوپر یہ کہا جاتا تھا نا کہ شیعہ کانفرنس کانگریس نے بنوائی ہے، یہ مسلم لیگ کے لوگ کہتے ہوتے تھے. تو آپ کے والد جو تھے وہ پارٹیشن کے خلاف تھے؟ جی، میرے والد پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے، اور وہ اپنے بھائیوں میں اکیلے بھائی تھے جو ہندوستان ہی میں رہے اور وہیں انتقال ہوا. امام باڑہ غفرہ مآب میں
ان کو پہلے وہاں پہ چونکہ ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو کربلا بھیجا گیا، تو میری والدہ تو امام باڑہ غفرہ مآب میں دفن ہیں، لیکن ہمارے والد کی میت کو لے کے میرے بھائی عراق میں دفن کرائے تھے۔ میرے دادا بھی عراق میں سن 14 کی جنگ میں گئے ہوئے تھے زیارتوں کو، تو وہیں انتقال کر گیا تھا، تو دادی اپنے بچوں کو 2 بچے تھے چھوٹے، ان کو لے کے آ گئی تھی۔ اچھا سر، لکھنؤ کی ایک اور بھی دلچسپ بات ہے کہ لکھنؤ میں شیعہ سنی فساد تو ہوتا تھا لیکن ہندو مسلم فساد نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی بہت ساری پارٹیز کا یہ انٹرسٹ تھا، خاص طور سے میرے یعنی وہاں پر یہ اکیوز کیا جاتا تھا کہ یہ فسادات جو ہیں یہ کانگریس کرانا چاہتی ہے، یعنی انگریزوں کے بجائے یہ تھا کہ یہ کانگریس شیعہ سنی فساد کرانا چاہتی ہے تاکہ شیعہ ووٹ سارے اس کے ساتھ جائیں، اور علی ظہیر شیعوں کے لیڈر تھے، اور یہ پہلے تو کانگریس میں ہی تھے چودھری خلیق الزماں، اور اس کے ہی پینل پہ سمجھیے وہ الیکٹ ہوئے تھے، لکھنؤ میں میئر بھی رہے وہ، میں نے جیسے ابھی شاید آپ سے ذکر کیا ہو، تو وہ چودھری خلیق الزمان جو تھے وہ پہلے تو نہیں آئے، لیکن ان کا یہ خیال تھا چونکہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان بن گیا ہے وہ واپس آئیں گے۔ قائد اعظم نے اپنا گھر نہیں بیچا تھا بامبے کا، آپ کو یاد ہوگا، اب وہ شاید ایویکیو ہو گیا، اس میں کوئی میوزیم وغیرہ بنا دیا گیا ہے، بہرحال تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے، اور جہاں یہ میں نے خود ان کے بیٹے کے ذریعے سے سنا تھا ایک مرتبہ کہ چودھری صاحب نے قائد اعظم، اور چھپا بھی ہے اب تو یہ میرا خیال ہے کسی کتاب میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ چودھری خلیق الزمان نے کہا کہ تم نے بھی تو کہا تھا کہ تم جب وہ پاکستان آئے کہ تم وہاں جاؤ اور رہو ہندوستان میں، آل انڈیا مسلم لیگ کے تم صدر ہو۔ تو چودھری خلیق الزماں کنفرنٹڈ ہم when he came to پاکستان، اور پھر میرا خیال ہے کہ قائد اعظم نے یہ سوچا کہ ان کو مطلب کیپٹل سے تو یہاں سے باہر بھیجو، اور ان کو ایسٹ پاکستان میں، اس وقت ایسٹ بنگال کہلاتا تھا، اس میں گورنر غالباً بنا دیا تھا، یا کچھ ان کو عہدہ بہرحال کو دے دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ خلیق الزمان نے جناح صاحب کو کنفرنٹ کیا تھا؟ جی بالکل۔ کس ایشو پہ؟ کہ وہ بمبئی واپس جانا چاہتے تھے؟ نہیں کہ اس ایشو کے اوپر کہ تم نے کہا تھا کہ تم واپس آؤ گے، پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ہم پارٹیشن کرا دیا لیکن تم اپنے شہر میں واپس آؤ گے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں آ گئے، تم اکیلے وہاں رہ گئے تھے اور یہ ممبر بھی تھے، جیسے میرے سسرے تھے یعنی نوابزادے تھے، وہ بھی قزل باش تھے، وہ یو پی اسمبلی میں اکیلے ممبر رہ گئے تھے جو پاکستان نہیں آئے تھے، اور انہوں نے اپنا ٹرم پورا کیا، اور دوسری بار بھی الیکشن لڑا تھا انہوں نے بہرائچ کے ضلع میں، ان کی تعلق داری تھی، تعلق داری تو ظاہر ہے زمینداری ابولیشن میں ختم ہو گئی، اور ان کو سچیتا کرپلانی وغیرہ نے سب نے کہا کہ اب تم اکیلے یہاں کیا کرو گے، اور یہ لیکن انہوں نے اپنا، ہمارے سسرے نے پورا ٹرم پورا کیا وہاں لکھنؤ میں یو پی اسمبلی میں۔ اچھا سر، یہ جو بتائیے گا کہ بہت سارے مسلم لیگی جو تھے پارٹیشن کے بعد جو ہے وہ شرمندہ پھرتے تھے، اور بہت سارے کانگریس میں چلے گئے۔ دلی میں نے سنا ہے کہ اخبار تھا مسلم لیگ کا سپورٹر، وہ راتوں رات جو ہے وہ کانگریس کا سپورٹر بن گیا، غالباً منشور نام تھا اس کا یا کیا؟ راتوں رات تو پنجاب میں میری سسرال ہے وہ، لیکن نواب فضل باش بھی راتوں رات ہی مسلم لیگ میں آ گئے تھے یونینسٹ سے، 14 اگست اور 15 اگست کی یعنی رات کو، یوں سمجھے آپ۔ تو ایسے 10 کوٹس تو ہندوستان پاکستان میں آپ کو درجنوں میں ملیں گے، اکیلے نہیں تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلم لیگ میں تھے اور کانگریس میں چلے گئے۔ اچھا سر، یہ یو پی وغیرہ میں باقی بھی جو مسلم مائنورٹی پروونسز تھے
مسلم لیگ کا پیغام بہت پاپولر تھا، وہ پارٹیشن کے ٹو نیشن تھیوری کے حامی تھے، تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں یہ کر کے؟ ان کا مطلب اصل میں لیڈرشپ ساری فیوڈل تھی، اور یو پی میں اور خاص طور سے یو پی کے اودھ کے حصے میں مسلمانوں کی کافی بڑی زمینداریاں تھیں. مثلا راجہ صاحب محمود آباد کی محمود آباد اسٹیٹ تھی، جس کو سیکشن 30 کی پاورز بھی تھیں، یعنی وہ لوگوں کو موت کی سزا بھی دے سکتے تھے. اور بہت ساری ایک پوری رامپور ریاست بھی یو پی میں تھی، اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو ابھی جس کے پیلیسز وغیرہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے. لیکن محمود آباد بڑی تھی، پیر پور کافی بڑی تھی، اور رفیع احمد قدوائی صاحب وغیرہ کی یہ جو زمینداریاں تھیں وہ بہت بڑی تھیں. یعنی یہاں کی بعض جاگیروں سے بڑی جاگیریں وہاں پہ تھیں مسلمانوں کی. اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یعنی چونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ چونکہ اس کے فاؤنڈرز میں بہت سارے فیوڈلز ہیں، تو فیوڈلز جو ہیں وہ ہماری زمینداریاں بچائیں گے. اور ان کا نہیں خیال تھا کہ پارٹیشن ہوگا، ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گا. یہ بارگیننگ چپ کے طور کے اوپر رکھا گیا ہے، پاکستان کی ڈیمانڈ ایز سچ تو. لیکن سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے. میں نے خود اپنے بہنوئی کے بڑے بھائی کو ایک جلوس لیڈ کرتے ہوئے دیکھا وہاں، جس میں سینکڑوں مسلمان تھے، شیعہ سنی سب. جی، اس کا سر ایک واقعہ انہوں نے بھی لکھا ہے، خلیق الزمان نے بھی، کہ جناح صاحب جب آ رہے تھے تو فیئر ویل میٹنگ انہوں نے کی دلی میں مسلم لیگ کے لیڈرز کے ساتھ. اس میں ایک رضوان اللہ صاحب تھے، غالباً وہ سیکرٹری جنرل تھے یو پی مسلم لیگ کے. جی، انہوں نے یہ آکورڈ کوسچنز کرنا شروع کر دیے کہ ہم تو آگے آگے تھے اس تحریک میں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو خلیق الزمان کہتے ہیں کہ میں نے جناح صاحب کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا، اور میں نے ان سے کہا کہ چھوڑو یار کوئی اور بات کرو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کا نتیجہ تھا کہ جناح صاحب نے کراچی آتے ہی اپنی جو مشہور تقریر کی 11 اگست کو، اس میں دو قومی نظریے کو خیر باد کہہ دیا. ہی بیڈ فیئر ویل ٹو ہز ٹو نیشن تھیوری، یہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رضوان اللہ صاحب اور ان کے غالباً بھتیجے تھے یا بیٹے تھے، صفوان اللہ یعنی جب میں لکھنؤ یونیورسٹی میں تھا وہ بھی تھے. اور وہ کراچی یونیورسٹی میں، لکھنؤ نہیں، کراچی یونیورسٹی میں صفوان اللہ اردو کے ہمارے بڑے ڈیبیٹر تھے. اور مسز رضوان اللہ بھی لیڈر تھیں. اور اپنے یہ بھی آ گئے، خلیق الزمان بھی، اور یہ لوگ بھی پاکستان آ گئے تھے. تو سر اس کی کیا تھی مطلب کہ ایک کہا جاتا ہے کہ 1937 میں جو کانگریس نے منسٹریز بنائیں، وہ ہماری جو مطالعہ پاکستان کی بکس ہیں پاکستان سٹڈیز کی، ان میں اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ان کانگریس منسٹری نے انسپیکیبل اٹراسٹیز کی مسلمانوں کے خلاف، یعنی ناقابل بیان مظالم ڈھائے. مطالعہ پاکستان میں پاکستان کا مطالعہ نہیں ہے، کچھ جھوٹا مطالعہ ہے کسی جگہ کا. مجھے تو اس میں پاکستان کا کوئی مطالعہ نہیں نظر آتا. میں نے پڑھی ہیں، میں نے ساری ایلیمنٹری سے اور اس تک کمپلسری کتابیں پڑھی ہیں. اور بہت افسوسناک ہے کہ پاکستان میں تاریخ اور جغرافیہ دونوں ہی کو مس کیا. جغرافیہ تو پڑھانی بند کر دی، اور تاریخ کو اس طریقے سے مس کر دیا گیا. نہ تاریخ پڑھاتے ہیں نہ جغرافیہ پڑھاتے ہیں. تاریخ پڑھائیں تو پتہ چلے کہ، اور جغرافیہ پڑھائیں تو جغرافیہ میں پتہ چلے کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. ہمارے پوتوں کو نہیں پتا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا. یہ کبھی اور اگر کہیں کچھ لکھا بھی گیا ہو تو وہ اس طریقے سے لکھا گیا کہ جیسے ہندوؤں نے سازش کی تو بنگلہ دیش بن گیا، وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ تو ہمارے یہاں. جی، تو مطالعہ پاکستان ایک بہت ہی ایرریلیونٹ ریفرنس ہے، اور آپ جیسے پڑھا لکھا آدمی اس کو پلیز کوٹ کرے.
نہیں سر، وہ میں تو اپروونگلی کوٹ نہیں کر رہا، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں، تو اس پروپیگنڈے کو آج ہماری کتابوں میں اس کو تو ایک سیکرڈ ٹروتھ اور گاسپل ٹروتھ کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ یعنی وہاں پہ جو منورٹی ایریاز کے مسلمان تھے ان کے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے نام پہ تحریک چلی اور انہی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ 3.5 کروڑ جو مسلمان تھے منورٹی ایریاز کے، ان کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی، تو یہ تو دو قومی نظریے کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ تو دو قومی نظریے ہی سائنٹیفکلی ایک غلط نظریہ ہے، اور جو اس کو بعد میں آپ نے پڑھا ہوگا زیادہ مجھ سے ظاہر ہے اس کے بارے میں، لیکن لارڈ ویبل نے تو پوچھا بھی تھا کہ بھائی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ بھائی جہاں مسلمان زیادہ ہیں اور کنڈیجیس ریجنز جو ہیں ان کو شامل کر دیا جائے، اور میں نے یہ کہا کہ فیوڈلز کا یہ خیال تھا، یہ اودھ کے کم از کم یہ جو تعلق داران اودھ تھے، انہوں نے ایک باقاعدہ میٹنگ کی تھی کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین ابالیشن کر دیا جائے، تو اس جلسے کو انہوں نے کلیکٹیولی کیا تھا، تو سروجنی نائیڈو نے بلا کے ان کو کہا، ان کے ایک لیڈر کو، اور کہ تم اس کو بند کرو۔ ایک اور بھی مشن آ گیا تھا جو ایک نواب افسر حسین تھے، انہوں نے اودھ ریسٹوریشن مشن بنایا تھا، اور کراچی میں ان کا انتقال ہوا پرنس یوسف مرزا کا، جن کے بڑے بھائی ڈی جے کیمرز کے مالک ہیں عباس مرزا صاحب، وہ تو شاید اب زندہ نہیں ہے، واجد وغیرہ ہوں گے ان کے بیٹے۔ تو بہرحال یوسف مرزا صاحب کو لا کے ان کی لکھنؤ کے ایک امام باڑہ ہے بڑا، اور ایک حسین آباد کا امام باڑہ کہلاتا ہے، آصف الدولہ کا امام باڑہ، اور اس میں تو ان کی باقاعدہ تاج پوشی کی گئی۔ تو پرنس اکرم جو تھے وہ آئے تھے، اور پرنس اکرم کے بیٹے، سوری وہ تو نہیں آئے، پرنس اکرم کے بیٹے جو تھے وہ آئے تھے، واجد علی شاہ کے بیٹے تھے پرنس اکرم، اور ان کے بیٹے تھے پرنس عباس مرزا، یوسف مرزا۔ تو یوسف مرزا صاحب آئے، ان کی تاج پوشی کی گئی، تو سروجنی نائیڈو نے ان کو پیغام دیا کہ تم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ واپس کلکتے، ورنہ تم میرے دوست اکرم کے بیٹے ہو تو مجھے تمہیں گرفتار کرنا پڑے گا کہ تم نے ایک باغیانہ سرگرمی کی ہے لکھنؤ میں، کہ اودھ کے حکمران ہو تم۔ تو اس قسم کی یعنی آپ سمجھیے ایک جن کو کہتے ہیں، وہ سرگرمی مسلمانوں کے مختلف سیگمنٹس میں جاری تھی۔ یہ پارٹیشن کے بعد کی بات ہے نقی صاحب؟ یہ پارٹیشن کے اناؤنسمنٹ کی بات ہے، 14-15 اگست کی شام کو لکھنؤ میں پرنس یوسف مرزا کی بطور اودھ کے حکمران کے وہ ہوتی تھی، اور ایک نواب وہاں کے تھے افسر حسین، جن کے بیٹے پاکستان میں ٹینس کے چیمپئن رہے، انہوں نے وہ بنایا تھا اودھ ریسٹوریشن مشن۔ اوکے، اچھا سر، آپ بعد میں بھی جاتے رہے ہیں، لاسٹ ٹائم آپ 2018 میں گئے تھے انڈیا؟ جی، میرے تو ظاہر ہے میری ڈیوائیڈڈ فیملی ہے، ہم 6 بھائی اور 6 بہن تھے، اب اس میں سے 5 بھائی رہ گئے ہیں، جن میں سے 4 انڈیا میں ہیں، لیکن ان میں سے ایک نے اب سٹیزن شپ لے لیا امریکہ میں، ان کے بچے چلے گئے تھے، دونوں بیٹے، تو وہ وہاں چلے گئے، اور باقی ہندوستان میں لکھنؤ میں ہیں، اور سب سے بڑے میرے جو بھائی تھے وہ ایڈیشنل چیف انجینئر ہوئے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں، بلکہ نیپال اور جو ناردرن یو پی ہے اس کے میں کافی پاپولر ہیں وہ ابھی بھی، کیونکہ کافی کمیٹڈ ٹائپ کے آدمی تھے، وہ 91 ایئرس کے ہیں، رحمان صاحب کے ہم عمر تھے، اور دونوں علی گڑھ کے ہم لوگ، میں تو 30-40 ہی دن گیا تھا، لیکن میرے بڑے بھائی بھی وہیں پڑھے تھے اور رحمان صاحب بھی وہیں پڑھے تھے۔ آئیے رحمان جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے۔ جی جی۔
اور آپ بھی سر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، تو سر یہ بتائیے گا کہ آج کل کشمیر کا بڑا ذکر ہوتا ہے، تو اس وقت کی کیا آپ کی یادیں ہیں کہ جونا گڑھ کی ایکسیشن کیوں پاکستان نے قبول کی؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سردار پٹیل نے یہ آفر کی تھی کہ آپ حیدرآباد دکن لے لیں، سوری کشمیر لے لیں اور حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں، وہاں انٹرفیئرنس نہ کریں جی تو یہ کیا منطق تھی اس وقت کے جو حکمران تھے ہمارے کہ جونا گڑھ کی نہ بارڈر لگتا ہے پاکستان کے ساتھ، کوئی کنٹیگوس نہیں تھا، اور آبادی کی اکثریت بھی اس کی جو ہے ہندو تھی، اسی طرح حیدرآباد دکن کا کوئی بارڈر کنٹیگوس نہیں تھا، آبادی کی اکثریت ہندو تھی، تو وہاں پہ یہ قاسم رضوی صاحب نے ایک تحریک رضاکار شروع کی، اور ان کو مودودی صاحب نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، ان کو خط لکھا کہ آپ انڈیا کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی آنریبل ایگریمنٹ کر لیں، یہ نظام کی جو حکومت ہے یہ ریت کی دیوار ہے، یہ بہت جلدی ڈھہ جائے گی، ڈیمولش ہو جائے گی۔ تو انہوں نے وہ خط کہتے ہیں جی کہ بڑا کنٹمپچوسلی پھاڑ دیا کہ مودودی صاحب ہمیں بزدلی کی تلقین کر رہے ہیں۔ ہاں تو کافی مطلب وہ تو چھوٹے لیڈر تھے، یہ جو آپ نے بات کی کہ جونا گڑھ نہیں لیے، تو ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نواب زادہ صاحب، جن کی یعنی ہریانہ اور یو پی دونوں جگہ بڑی بڑی جاگیریں تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ یعنی آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک تھوڑی سی ریاست اس کو تو لے لے اور اتنی بڑی ریاست چھوڑ دیں حیدرآباد دکن کی، یعنی ایک ریڈیکولس کنٹینشن تھا اور کانٹرڈکٹری تھا، یہ ان سے کہا گیا تھا۔ لیاقت علی خان نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم یہ کریں، ہم نے اس لیے تو ظاہر ہے کہ اب یہ اس کی کوئی میں نے پڑھا تو بہت ساری جگہ پہ ہے کہ ایسا پٹیل کا خیال تھا، اور لیکن میں نے کسی آتھینٹک رائٹر کو ابھی تک نہیں پڑھا جس نے یہ لکھا ہو کہ پٹیل کا آفر تھا یہ۔ اشتیاق صاحب نے بھی میں نے نہیں دیکھا ان کی کسی کتاب میں ابھی تک، یا ممکن ہے آیا ہو، میں نے سب رائٹنگس تو نہیں پڑھی ان کی لیکن کتابیں پڑھی۔ تو یہ یعنی ایک طرف آپ کشمیر کی جو میجورٹی ہے پاپولیشن، اس کی لیڈرشپ کو نہیں مان رہے۔ میں لکھنؤ میں تھا، میں آپ کو ہاں ایک واقعہ سناؤں کہ یہ چودھری اپنی گرفتاری سے قبل شیخ عبداللہ لکھنؤ آئے۔ لکھنؤ میں ایک مقبرہ ہے جناب عالیہ کا، ہمارے اودھ کے حکمران کی بیگم تھی جناب عالیہ، تو انہوں نے جب پہلے قحط پڑا تھا اس زمانے میں 19 سینچری میں، تو انہوں نے اپنے بہت سارے عزیزوں کو بلا کے آباد کر دیا تھا، جس میں تقریباً 99.9% شیعی تھے، اور وہاں پہ شیخ عبداللہ آئے تقریر کرنے، یہ 48 کی بات ہے، تو ہم بھی گئے وہ تقریر سننے۔ میں اس وقت 6 7ویں میں تھا میرا خیال ہے، ہاں، تو ہمارے محلے سے قریب ہی تھا، اور ہمارا اپنا وزیر گنج کے محلے میں بھی کشمیری میجورٹی میں شیعوں کی جو آبادی تھی ابھی بھی ہے، وہ کشمیری زیادہ ہیں نسل کے لوگ۔ تو وہاں پہ شیخ عبداللہ نے تقریر کی، تو ان سے اس وقت بڑا موومنٹ چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا، تو پاکستان پارٹیشن بھی ہو گیا تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بہت سارے لوگ ناراض بھی تھے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ انہوں نے کشمیر کو کیوں شامل کرنے کی بات کی، تو انہوں نے یہ میرے خود کے سنے ہوئے الفاظ ہیں کہ شیخ عبداللہ نے کہا کہ میں دونوں لیڈروں سے، دونوں علاقے کے لیڈروں سے واقف ہوں جنہوں نے پاکستان بنایا اور ہندوستان، اور میری جہاں تک یعنی وہ ہے سوجھ بوجھ، اس میں یہ ہے کہ ہندوستان میں تو کم از کم ڈیموکریٹک سسٹم رہے گا، لیکن میں ایسی کوئی امید نہیں دیکھتا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم رہے، اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر ہندوستان میں شامل ہو جائے۔ جی اچھا سر، یہ جو آفر کی بات ہے نا جی سردار پٹیل کی، یہ جو ہے آپ مظہر علی صاحب کو جانتے ہوں گے جو ویو پوائنٹ کے ایڈیٹر تھے،
جی وہ مجھے وہ اس آرٹیکل کا پتہ ہے، میں ویو پوائنٹ میں کام کرتا تھا۔ تو ان کا سر یہ جو ہے نا ارلی 90s وغیرہ خیال ہے 91 کی بات ہوگی جب یہ کشمیر موومنٹ شروع ہوئی، تو مے بی 90 یا 91، تو اس میں انہوں نے ڈان میں ایک آرٹیکل اسی موضوع پہ لکھا تھا۔ اس پہ مجھے یاد ہے لیٹر ٹو ایڈیٹر میں کسی نے ان سے پوچھا کہ سر آپ نے اس بات کا ریفرنس نہیں دیا، تو انہوں نے کوئی اگلے 2-3 دن بعد کوئی 4-5 کتابوں کا ریفرنس انہوں نے دیا تھا۔ اور جو میں نے بھی سر دیکھا ہے، سب سے مشہور تو سردار شوکت حیات کی کتاب ہے جو جنگ والوں نے پبلش کی۔ اس کے علاوہ سر سردار ابراہیم جو پہلے پریزیڈنٹ تھے AJK کے، ان کی کتاب ہے دا کشمیر ساگا، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فیروز خان نون کی کتاب میں ہے، ایون چودھری محمد علی ان کی کتاب جو ہے ایمرجنس آف پاکستان، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ہاں پھر میں نے ایمرجنس میں پڑھا ہوگا، کیونکہ ایمرجنس آف پاکستان میں نے پڑھی، ابراہیم کی کتاب نہیں پڑھی میں نے۔ تو سر انڈیا کے مسلمانوں کے حوالے سے آصف جیلانی صاحب ہیں ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ، جی میرے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں وہ۔ تو ان کا سر ایک آرٹیکل تھا کہ نواب اسماعیل جو تھے وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے یو پی میں، جی اور بڑے عرصے تک وہ پریزیڈنٹ رہے، اور ان کے بچے تو پاکستان آ گئے، وہ خود جو تھے جی پاکستان نہیں آئے، جی اور کافی عرصہ وہ انڈیا کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے۔ اور انٹرسٹنگلی 47 میں ان کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا گیا۔ جی جی تو انہوں نے سر ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کو اس طرح بے یار و مددگار جو چھوڑ دیا گیا، مسلم لیگ نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا تھا؟ تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا کہ وہ پارٹیشن کی ہمہ ہمی میں ہم نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ تو کتنا بچپنے والا جواب ہے یہ، کتنا چائلڈش جواب ہے کہ 3.5 کروڑ لوگوں کو آپ وہاں چھوڑ رہے ہیں اور آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس پہ۔ تو آپ قرارداد مقاصد سے واقف ہوں گے، وہ جی پاکستان بن گیا تو پھر پیش ہوئی، جی جی یعنی پہلے ایک چیز آپ کریٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو اس کے مقاصد بھی متعین نہیں کیا آپ نے، بعد میں متعین کر رہے۔ تو یہ تو ایسی یعنی محبوط حواسیاں کافی آپ کو ملیں گی ہماری سیاسی تاریخ میں۔ مسلم پولیٹیکل ہسٹری جو ہے وہ یعنی بہت پرابلمیٹک ہے۔ ہاں اور سر جناح صاحب نے مارچ 41 میں کانپور میں یہ کہا تھا کہ میں 7 کروڑ مسلمانوں کو جو میجورٹی ایریاز میں رہتے ہیں، مسلم میجورٹی ایریاز میں، ان کو لبریٹ کرنے کے لیے جو 2 کروڑ مسلمان منورٹی ایریاز میں رہتے ہیں ان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سے جو ان کا فلسفہ زندگی ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور ان کی جو پالیٹکس ہے اس کا کیا ہے، یعنی 2 کروڑ انسانوں کو آپ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو اس کو بھی سیکریفائس نہیں مانتا جو پنجاب کے رائٹس میں مرے، کیونکہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، آپ نے قربانی نہیں دی بھائی، فسادات میں مارے گئے ہیں، آپ بھی مارے گئے، سکھ بھی بیچارے مارے گئے، ہندو بھی مارے گئے۔ تو یہ فسادات کے مرنے والوں کو قربانی دینے والا تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ایک کانشس اسٹرگل اور کانشس ڈیسیجن اور کانشس ایکشن ہو سکتا ہے، یہ تو کانشس ایکشن نہیں تھا۔ جی بالکل، قربانی جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس کاز کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے ٹیررزم کے خلاف 80,000 جانوں کی قربانی دی۔ مطلب عجیب آرگیومنٹ ہے یہ کہ آپ ایک آدمی جاتا ہے گھر سے کپڑا خریدنے جاتا ہے، کوئی دہی لینے جاتا ہے، وہاں دھماکہ ہو جائے، وہ وہاں مر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی قربانی دے دی اس نے۔ وہ شہید ہو گیا۔ مطلب یہ قربانی کس عجیب کانسیپٹ ہے قربانی کا۔ اور سر فیروز سنز نے آج سے کوئی 40-50 سال پہلے چھوٹی سی بکلیٹ چھاپی تھی جس میں کچھ ہیروز تھے، ان کا ذکر تھا۔ تو محمد علی جناح کی تعریف اس میں ان لفظوں میں کی گئی تھی کہ
خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر وطن حاصل کرنے والا. تو اس کے بعد پھر اچانک یہ ہمارا جو بیانیہ تھا یہ بدل گیا اور ایک قطرہ خون نہ بہانے والے کو کہا گیا کہ جی وہ لاکھوں کی قربانی دی گئی. تو یہ کیا ہمارا بیانیہ اتنا بدلتا کیوں رہتا ہے؟ یہ ہمارا بیانیہ یعنی 40 کے ریزولوشن کے بعد جو یو پی میں بہت بڑا یعنی وہ تھا خیال. آپ کو یہ بھی شاید آپ اس سے واقف ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ یہ بھی میں نے چونکہ کم پڑھا ہے لہٰذا شاید میں نے نہ پڑھا ہو آپ نے پڑھا ہو، کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو مسلم کوریڈور بنے گا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، جس میں مطلب لکھنؤ میں بیشتر کیا تقریباً 100% مسلم لیگی، اگر سب کے سب ان میں سے کچھ سمجھدار لوگ بھی ہوں وہ نہ مانتے ہوں، لیکن باقی سب یہ مانتے تھے کہ ہم کوریڈور میں رہنے والے لوگ ہیں، لہذا لکھنؤ تو اس کوریڈور میں آئے گا جو پاکستان کا حصہ ہوگا، مسلمانوں کے ملک کا حصہ ہوگا. جی اس طرح کی خوشگمانیاں بہت تھیں اس وقت. ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں. جی ہماری قومی جد و جہد ایک ان کی بڑی اچھی کتاب ہے. جی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب 1940 کا ریزولوشن وہ کیا جا رہا تھا، ڈرافٹ کیا جا رہا تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا جو بنا رہے تھے لیڈرز کہ بھئی یہ جو آپ نے ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹس کی بات کی ہے نا، یہ آپ نہ لکھیے، صوبوں کے نام لکھیے کون کون سے صوبے آپ کو چاہیے ہیں، ورنہ اس سے جو ہے آپ کو نقصان ہوگا اور پنجاب اور بنگال اس سے تقسیم ہو سکتے ہیں. تو اس پہ کہتے ہیں لیاقت علی خان نے کہا کہ آپ اتنا پریشان نہ ہوں، پنجاب کا کوئی حصہ ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا. یہ جو چیز ہے نا ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹ، یہ ہم نے اس لیے لکھی ہے کہ جو مسلم کلچر کے سینٹرز ہیں جیسے علی گڑھ ہے، دلی ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. ہاں تو وہ ان کے خیالات اسی قسم کے تھے. ان کا کشمیر کے اور بارے میں ایک موقف تھا اور حیدرآباد کے بارے میں سائملٹینیسلی دوسرا تھا، تو دونوں کو انہوں نے لوز کیا پولیٹیکلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہی لاسٹ بوتھ. جی لیکن سر یہ جو جونا گڑھ کی ایک سیشن تھی تو یہ تو جناح صاحب نے بڑے فخر سے قبول کی تھی، جی جی اور اے جے کے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، فارمر پریزیڈنٹ سردار مسعود صاحب، انہوں نے بھی بڑا ذکر کیا ہے کہ یہ جو دستاویز ہے، یہ ڈاکیومنٹ تو بڑی سیکرڈ ہے کہ اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستخط ہیں. ہاں تو انہوں نے ایک بڑی غلطی کی تھی جونا گڑھ کے حوالے سے، اور مطلب اب ہندوستان میں تو اب مہاتما گاندھی کا جو بیچارے کا حشر کیا جا رہا ہے وہ آپ اس سے واقف ہوں گے. میں تو اس سے کے حق میں یعنی نہیں، اس میں بہت ہی زیادہ بےہودگی شامل ہے بی جے پی وغیرہ کی طرف سے. لیکن ہمارا یہ جو تھا یعنی ڈبل اسٹینڈرڈس، یہ بہت ہی ویزیبل ہے، اور اس سے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ایکیومنٹ تھا یا سیاسی سوجھ بوجھ تھی وہ ہماری لیڈرشپ کی کم تھی. اب قائد اعظم کے متعلق یہ کہنا، میں تو بہرحال اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سیاسی دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا. اسپیسیفکلی یہ جملہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے سیاسی دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا جب انہوں نے جونا گڑھ کو ایکسیشن قبول کیا. جی ہمارے ایک سر ریٹائرڈ امبیسڈر ہیں شاہد امین، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارا جو کیس تھا جونا گڑھ کی ایکسیشن قبول کرنے سے کشمیر پر ہمارا کیس ایروڈ ہو گیا، یہ لفظ ہیں ان کے. صحیح ہے، میں بالکل متفق ہوں اس رائے سے. اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ کچھ پیٹریوٹک لوگ جو ہیں جیسے عبدالستار صاحب تھے ہمارے فارمر فورن سیکرٹری، جو فورن منسٹر بھی رہے کچھ عرصہ، ان جیسے لوگ ان سے ناراض بھی ہو گئے تھے کہ تم نے اس طرح کی باتیں کیوں لکھی ہیں اپنی کتاب میں. ہاں کیونکہ کم از کم عربوں میں یہ اچھائی تھی کہ وہ تاریخ کو خلط ملط نہیں کرتے تھے. جی اچھا سر، آپ کے جو جرنلسٹک کریئر ہے
اس میں ایک گنگا کا جو جہاز اغوا ہوا تھا، ہائی جیک ہوا تھا، اس کا بھی ایک ذکر ہے. پھر بھٹو صاحب سے بھی آپ کا ایک مکالمہ ہوا تھا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. جب بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بن گیا، ادھر ملٹری ایکشن ہوا تھا، بچ اور گیا یہ بچ ڈھاکہ گیا سے، جی بچ گیا. ڈھاکہ سے یہ آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا. آپ نے کیا کہا تھا بھٹو صاحب سے؟ دیکھیے میرے وہ تو بھٹو صاحب سے تو میں نے یہی کہا تھا کہ آپ تاریخ کے اتنے عالم ہیں اور اتنا پڑھتے ہیں آپ تاریخ اور سیاسیات، کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ یہ آپ ناسمجھی میں یہ بات کر رہے ہیں. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ فیلٹیز میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی جس میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ سے بہتر کوئی اس بات سے واقف نہیں ہے کہ پاکستان نہیں بچا. پاکستان کے ٹوٹنے میں سمجھتا ہوں کہ اگر، یعنی میری ابھی تک ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کی وجوہات میں دیگر وجوہات کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بھٹو نے کولیبوریشن کا جو بھی اردو لفظ ہو، کولیبوریٹ کیا فوج کے ساتھ، اور اگر وہ کولیبوریٹ نہ کرتے تو یہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا. میں نے رپورٹ کیا تھا اور شاید کہیں اور بھی چھپا ہو کہ گول باغ میں، ابھی بلکہ میں ادھر ہی سے آ رہا تھا عدالت میں، تو میں بتا بھی رہا تھا لوگوں کو کہ اس گول باغ میں شیخ مجیب نے سیاسی کیمپین کے دوران ایک تقریر کی 70 کے الیکشن سے پہلے، جس میں اس نے کہا کہ دیکھو ہماری پارٹی آئے گی اور میجورٹی میں ہوگی اور ہم کانسٹیٹیوشن میکنگ کریں گے، ہم کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، اور اس پاکستان میں جس کو ہم لیڈ کر رہے ہوں گے، اس میں ادھر جب ہم نے لینڈ ریفارمز کیے جگتو فرنٹ کی طرف سے، تو اس میں ہندو بڑے زمینداروں کو نقصان ہوا، اور ادھر مسلمان بڑے جاگیرداروں کو اور زمینداروں کو نقصان ہوگا. اور دوسری بات یہ ہوگی، اور یہ بہت اہم بات ہے، کہ جب تک 56% بنگالی سول اور فوج میں، سویلین سروسز میں اور فوج میں 56% نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک ادھر سے ریکروٹمنٹ نہیں ہوگا. میرے اندازے کے مطابق یہ تھا کہ اس وقت میں نے رفلی بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ چونکہ 20 برس میں بھی نہیں ہوگا. اب آپ کا کام ایک طریقے سے ہو گیا. فلیٹیز میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. میں کہا اب آپ کی زمینیں بچ جائیں گی اور فوجی اور سول افسر کی نوکریاں بچ جائیں گی، بنگالی یعنی اس میں شامل نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے میں بالکل یقین تھا مجھے کہ بنگلہ دیش بن جائے گا. اس لیے ہم نے بنگلہ دیش، میں تو 4 بار گیا ہوں اور آئی واز ویری ویل ریسیوڈ، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ تو آپ نے جب نہیں مان رہے، آپ ایک میجورٹی پارٹی کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں. جب پاکستان بنا جس میں مشرقی پاکستان کے مسلمان آگے تھے، اس وقت آپ نے نہ کیپٹل وہاں بنایا، نہ کوئی قومی اسمبلی وہاں بنائی، نہ یعنی جوڈیشری کا سپریم کورٹ وہاں ہیڈ کوارٹر بنایا، نہ نیول ہیڈ کوارٹر بنایا، نہ ایئر فورس کا بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا. سن 70 میں جب وہ جلدی وہ بنائی گئی تھی اسمبلی، تو اس کا یعنی ایک پہلا اجلاس بھی نہیں ہونے دیا. اور ظاہر ہے بھٹو صاحب نے لاہور میں اس میں موجود تھا، جس سے بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ انکاری ہوتے ہیں آج کل کہ یہ نہیں ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا اور یوں نہیں تھا. بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ تم ادھر الیکٹ ہوئے ہو اور میں ادھر الیکٹ ہوں، اور میں نے کہا کہ آپ ادھر الیکٹ نہیں ہوئے. میں نے ان کو جا کے کہا فلیٹیز میں کہ آپ ادھر الیکٹ نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اب یہ 1 یونٹ نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ پروونسز ہیں، اور آپ کو ایک پروونس میں ایبسلیوٹ میجورٹی پنجاب میں ملی ہے، لیکن آپ کو سندھ میں بہت ہی تھن ہے آپ کی میجورٹی، اور بلوچستان اور اس وقت وہ NWFP کہلاتا تھا کہ وہاں پر تو آپ کی میجورٹی بھی نہیں ہے. دونوں جگہ ان کی میجورٹی نہیں تھی، تو وہ ادھر ہم ادھر تم کا جو کلیم کر رہے تھے وہ کلیم بھی فالس تھا.
اور اس بنیاد پہ وہ کہتے تھے، اور اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ نے یہ پہلے کیمپین میں کہا ہوتا. یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ تو الیکشنز کے بعد وہ یہ کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ ہی واز، میں تو چونکہ سن میں اس وقت تھا اور مجھے رات میں 12 بجے ان کا فون آیا، شمیم احمد کا جو ہمارے ایڈیٹر تھے، کہ تمہارا ٹکٹ لیے ہوئے خیبر انشورنس کا آدمی کھڑا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، اور تم بس وہاں جاؤ گے صبح تو تمہاری فلائٹ ہے ڈھاکہ کے لیے. بڑی جلدی جلدی میری بیگم نے میرے کچھ کپڑے رکھے، اور میں، ظاہر ہے کہ وہاں میرے بے شمار دوست تھے. سب سے بڑے تو کے جی بھائی تھے، قیصر تھے، شہید اللہ قیصر، جن کو شہید کیا گیا. بہت بربریت سے مارا ان کو ہمارے فوجیوں نے. جی، تو یہ ہوا. اور وہاں پر بھی یعنی بھٹو صاحب کے ایڈوائزر میں سلطان احمد آئے اور الوی آئے. دونوں کو میں نے کہا کہ اچھا. اور پھر ڈاکٹر مبشر صاحب ایک میجر جنرل کی اس میں چاپر میں گئے. تو میں نے کہا آپ کے تمام موومنٹس مجھے یعنی الہامی طور پہ پتہ ہوتی ہیں، حالانکہ وہاں کے جو ہمارے دوست تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ کر رہے ہو تمہارے لوگ، اور کہتے ہو کہ ہم بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ بھٹو سے کہو، میں تو آئی ڈونٹ ریپرزینٹ ہم. میں تو دونوں کا، مجھے تو بلکہ شیخ مجیب نے اپنے جیسے ہی مجھے دیکھا، کیونکہ میں نے ان کے بھی خلاف لکھا تھا اور مجھے انہوں نے یہاں کہا بھی تھا. شیخ مجیب مادر ملت کے الیکشن میں اور وہ کافی ساتھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آ گیا ہے تو اس کو رسگلے کھلاؤ اور ڈبل چائے پلاؤ، یہ میرے خلاف بہت لکھتا ہے. میں نے کہا میں نے ان کے حق میں بھی لکھا ہے، دونوں کے حق میں خلاف لکھا ہے. تو بہرحال شیخ مجیب میں کم از کم اتنی کرٹیسی تھی جو ان میں نہیں تھی. انہوں نے تو ہمارے خلاف پیپلز پارٹی کی حکومت میں مصطفیٰ کھر کے ایم ایل او 54 سے، جب سویلین مارشل لا تھا تو مجھے سویلین ملٹری کورٹ نے سزا دی اپنی رائٹنگ کے لیے. اچھا، وہاں سے ہم آئے تھے جب جنگا ہائی جیک ہوا ہے، تو اتفاق سے پہلی فلائٹ تھی. تو میں نے عطاء الصمد جو بی بی سی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، بڑے معروف جرنلسٹ تھے اس پاکستان کے، انہوں نے میں نے کہا کہ یار مجھے تو اس فلائٹ پہ جانا ہے کسی بھی قیمت پہ. تم نے کیسے ورنہ بنگلہ بندو کو کہو جا کے کہ میں اس فلائٹ سے جانا چاہتا ہوں اور وہ مجھے ضرور بھجوا دیں گے. کیونکہ عبداللہ ملک وغیرہ اور ہمارے بہت سارے جرنلسٹ، پتہ نہیں کوئی سری لنکا سے ہو کے آیا، کوئی وہاں سے آیا. میں اور ایک یو پی کا یا اے پی آئی کا، اے پی کا کرسپونڈنٹ تھا، 20 برس بعد بھی ڈھاکہ میں وہ مجھے ملا. تو ہم لوگ جو دو ہی آدمی تھے، اور گنگا ہائی جیک ہو گیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے بھٹو صاحب، اور مطلب یعنی اس فلائٹ میں ہم آئے یہاں لاہور کے ہوائی اڈے پہ، تو گنگا ہائی جیک ہوا تھا اور کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. اتفاق یہ ہے کہ یہ جو تھا مقبول بٹ، ہی واز اے جرنلسٹ اف یو نو. یہ مشرق میں سب ایڈیٹر تھے، مشرق پشاور میں، اور ان کی سسرال غالباً پشاور میں ہے. اور یہ ہماری سن 70 کی جو جرنلسٹک ہڑتال تھی، اور انجام کی ہڑتال میں آئے تھے. انجام کی ہڑتال میں مجھے، کیونکہ وہ انجام کو ریپرزینٹ کرتے تھے، کیونکہ انجام کو بند کر رہے تھے تو انجام کو بیچ دیا تھا بلکہ. تو وہاں پہ یہ آئے تھے. تو مقبول بٹ سے میری ملاقات ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ میں ان لوگوں سے ملوں گا. تو بہرحال بھٹو صاحب تو وہاں گئے، اور یہ اشرف اور قاسم، یہ ہاشم، دونوں ہی آئے. اور انہوں نے، بھٹو صاحب نے میرے سامنے کہا کہ ان لوگوں کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور ان کا کل جلوس نکلواؤ. اور شیخ رشید اور ملک معراج خالد نے یہ جلوس لاہور میں نکالا. آپ اگر تاریخی طور پہ یہ بہت اہم بات ہے کہ پھر ان کو غداری اور ملک دشمنی اور انڈین ایجنٹ کے طور پہ ان کے کھال ادھیڑ دی، اور ان کی پنڈلیوں سے گوشت نکل گیا قلعے میں. یہ سب ہوا. تو مقبول بٹ سے چونکہ میری ملاقات تھی، تو میں نے کہا میں ان بچوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا یہ ابھی ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، تو یہاں سول یہ جو ہے یہاں پہ دیکھیے
یہاں کا ایک سرکاری اسپتال ہے بہرحال جیل روڈ پہ، وہاں پہ سروسز ہاسپٹل ہے نا اس کا نام؟ جی جی سروسز میں گیا، مقبول نے بہرحال وہ میرے ساتھ تھے، تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا ہاں کل ہمارا جلوس نکلے گا، ہمیں بہت زیادہ جلدا نہیں ہوں میں کوئی ایسی بہت زیادہ یعنی وہ نہیں، اشرف ہاشم دونوں، اور اس کے بعد اتفاق سے میں اس وقت بھٹو صاحب کے یعنی سویلین مارشل لا کی قید میں تھا اور بی کلاس میں تھا، اور یہ بھی بی کلاس میں لائے گئے سب، تو مقبول کو میں نے کہا کہ تم میرے کمرے میں آؤ، اور یہ بھی آئیں دونوں، تو ہمیں دھمکی دی مجیب الرحمان شامی نے کہ تم ملک کے غداروں کو بلا رہے ہو۔ میں نے کہا اپنا ذرا وارنٹ نکال کے پڑھو، تم بھی ملک کے غداری کے الزام میں یہاں پہ قید ہو اور تم تو رو رہے تھے جب تم پکڑ کے آئے تھے حوالات میں، یہ لوگ رو نہیں رہے تھے، یہ ابھی بھی دیکھو کس اس میں ہیں۔ بہرحال ہم مقبول بٹ وہاں رہے، اور بعد میں ظاہر ہے جب وہ گئے واپس ان کو شہید بھی کیا گیا، اور ان کی قبر بھی وہیں جیل میں بنی۔ واز اے ویری کمیٹیڈ ملیٹنٹ لیڈر، ہم اسٹرگل میں بلیو کرتا تھا، اور اس کو جس میں بلیو کرتا تھا اس کو کر رہا تھا۔ بہرحال یہ ہوا ہمارے ساتھ، تو اور ہمارے سر یہ جو ہے گنگا کی جو ہائی جیکنگ ہے، آج کل تو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ را کی سازش تھی، جی جی بالکل یہی کہا جاتا ہے۔ اور اور انٹرسٹنگلی ہاشم یہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، سازشی جو تھا وہ اسی پیریڈ میں جب یہ سب کہا جا رہا تھا، تو ہماری تو مطلب حد سے گزری ہوئی باتیں ہیں، اس لیے ہم دنیا میں انکریڈیبل یعنی کوئی کریڈیبلٹی ہماری رہنے نہیں دی ہے ان لوگوں نے۔ اور سر مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان جن کو غدار کہا جاتا ہے، وہ غالباً واحد لیڈر تھے جنہوں نے اس ہائی جیکنگ کو کنڈیم کیا تھا۔ جی، نہ صرف اس وقت بھی کہا تھا، جی یہاں بھی جب وہ جیل میں بھی تھے جب بھی کہا تھا کہ بھائی مطلب میں ابھی بھی اس کو ون پیس رکھ سکتا ہوں۔ اب میں نے جیسے جو بھٹو صاحب سے میرا آرگومنٹ تھا کہ بھئی آپ اسمبلی میں جائیں، وہاں پہ ولی خان بھی ہوں گے، وہاں پہ عطا اللہ مینگل بھی ہوں گے، نواب خیر بخش مری بھی ہوں گے، اور سندھ سے بہت سارے لیڈر ہوں گے جو آپ کی اپوزیشن پارٹی سے آئے ہیں، اور وہاں پہ اس میں کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ایسا سیٹلمنٹ ہوگا فیڈریشن کے بہت سارے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو اب وہ انہوں نے اپنا جو پلان رحمان وغیرہ نے بنایا تھا، تو میں نے کہا کہ وہ اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں گے، اور ظاہر ہے ان کا کرنے کا حق ہے، 70 برس میں آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا، اور اسمبلی جو ہونی تھی وہ بھی نہیں ہونے دی، تو اور کیا چاہتے ہو یار۔ اب دیکھیے، آپ نے پارٹیشن کے وقت یہ کہا گیا تھا کہ ترقی ہوگی ہر شعبے میں، ہم ہندوستان سے تو بہت پیچھے ہیں اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے۔ بنگلہ دیش نے اپنی فوڈ سرپلس کر لی ہے، چاول، آپ تو ظاہر ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ہم فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں، تو ہماری تو یہ حالت ہو گئی۔ ہم ایک زمانے میں کہلائے جاتے تھے کہ سارے، اور حقیقت یہ ہے، مجھے یاد ہے کہ لکھنؤ میں جو گیہوں آتا تھا اور پنجاب سے جو آٹا آتا تھا وہ A1 کہلاتا تھا، کہ پنجاب کا گیہوں لو یا پنجاب کا آٹا لو، حالانکہ یو پی میں خود بھی لکھنؤ میں بھی پاس میں گیہوں پیدا ہوتا تھا، لیکن پنجاب کے آٹے کی بہت قدر تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ اس میں بڑی طاقت۔ جی بالکل صحیح سر، ہمارے تو لوگ جو تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے بنگالیوں کا، اور بریگیڈیئر صدیق سالک نے سر لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں جب وہاں گیا اتنی غربت میں نے دیکھی تو مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی، اور میں نے جب اپنے باقی جو ملٹری آفیسرز تھے ان سے کہا کہ یار میں تو بہت شرمندہ ہوں کہ ہم نے اتنا غریب رکھا ہے ان لوگوں کو، تو اس پہ کہتا ہے کہ ایک کوئی کیپٹن چودھری تھے غالباً، انہوں نے کہا سالک صاحب اتنے پریشان نہ ہوں، ان لوگوں کو سوائے بچے پیدا کرنے کے اور کوئی کام نہیں آتا۔ اس سے بھی سخت بات کہی تھی، اب ہے نہیں، اور مطلب میاں محمود علی قصوری اور
یہ گئے تھے، کیا نام ہے، حفیظ کاردار صاحب وہاں. حفیظ کاردار ہماری ملاقات بھی تھی کافی. میں چونکہ ایکٹیو رپورٹر ہوتا تھا، اور پھر جب یہ پولیٹکس میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے سن کے دفتر میں رحیم صاحب، جے رحیم اور یہ گھنٹوں بیٹھتے تھے. تو وہاں پر سے جب یہ واپس آئے تو میں نے پوچھا، تو قصوری صاحب نے کہا کہ میں تو وہ باتیں بتا نہیں سکتا. تو میں نے پھر حفیظ صاحب سے پوچھا، حفیظ کاردار صاحب سے. انہوں نے کہا کہ نقی میں بیان نہیں کر سکتا، اور کتنا میں پہلے تو جب میں پہلی بار گیا تھا تو میں نے بھوک ننگ دیکھی تھی، تو جو بھی تھا میرے پاس سب میں نے بانٹ دیا تھا. یعنی یہ، اور مطلب حفیظ کاردار یہ بتاتے تھے. اور جب یہ میں نے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا صرف ایک واقعہ سنا سکتا ہوں، مجھ میں اور وہ نہیں ہے. تو میں نے کہا بتاؤ. ابھی میں نے شاہد کو بتایا ہے، وہ وہاں پہ جو میٹنگ تھی ان کے ڈاکٹر زینت کے گھر پہ تھے ہم لوگ، پہلے باتیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ کپتان نے، ہم لوگ تو کپتانی کہتے تھے ان کو، تو میں نے کہا کپتان نے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دیکھا وہاں کیا. انہوں نے کہا جو سنا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. نام انہوں نے نہیں بتایا. ہمارے ویسٹ پاکستان سے گئے ہوئے کوئی سیکریٹری صاحب تھے ان کے دفتر میں، یہ گئے ان سے ملاقات کرنے. تو وہاں پہ ایک پروفیسر بیٹھی ہوئی تھیں. تو ان صاحب نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں، ہم تو ان کو ٹھیک کر دیں گے، اور ان کے جو رحم ہے اس میں ہمارے نطفے ہوں گے، ان میں ہمارے بچے پلیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں ایسی یہ سب سن کے. اور بہت واقعی میں نے حفیظ صاحب اس کو، کپتان کو کبھی اتنا ڈسٹرب نہیں دیکھا تھا جتنا اس وقت دیکھا جب میں نے ان سے یہ سوال کیا اور انہوں نے یہ جواب دیا. تو ہم نے تو یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. سر یہ اس طرح کا ایک فکرہ تو جنرل نیازی سے بھی منسوب ہے، اور حامد میر نے وہ کوٹ بھی کیا ہے کہ میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا. ہاں یہ تو بالکل کہا، یہ حامد نے کہا. میں نے سنا ہے وہ اس کا پروگرام.